أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور امام بربہاری ایک بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اور بربہاری نے کیوں کہا جاتا ہے؟ ان چیزوں کی مناسبت سے جو ہندوستان سے لائی جاتی تھیں، وہ میڈیسنز اور ان دواؤں سے ملتی جلتی چیزیں، ان کی نسبت سے ان کو بربہاری کہا گیا۔ تو ایک بڑے امام ہیں، اور ہم ان کی کتاب میں سے جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں آج کل، وہ مسئلہ نمبر ہے 97 اور یہ مسئلہ چونکہ لمبا ہے، اس لیے اس کے کئی پارٹ بنے ہیں، کئی حصے بنے ہیں۔ 2 حصوں پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور آج اس مسئلے کا تیسرا اور آخری حصہ ہے انشاءاللہ۔ اس مسئلے میں امام بربہاری نے کہا ہے کہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ جہمی کافر ہیں، ان کو قتل کرنا بالکل جائز ہے، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام آدمی اٹھ کے قتل کرے، مراد یہ ہے کہ حکومت کے لیے انہیں قتل کرنا درست ہوگا۔ اور یہ لوگ جو ہیں اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے وارث نہیں بن سکتے جو صحیح عقیدے والا ہو، یعنی کہ جہمی لوگ اپنے اس رشتہ دار کے وارث نہیں بن سکتے جو صحیح عقیدے والا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جہمی کافر ہیں اور وہ مسلمان ہے، اور جب یہ فوت ہو جائیں، جہمیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، تو اس کے رشتہ دار جو جہمی نہیں ہیں، جو صحیح عقیدے پہ ہیں، اس کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ سوال پیدا ہوا اتنا سخت فتویٰ کیوں؟ اسباب کیا ہیں؟ جرائم ان کے کیا ہیں؟ کون سے وہ اصول اور ضابطے ہیں، قواعد ہیں جن کی وجہ سے ان پہ یہ فتویٰ لگا ہے؟ تو بہت سے اسباب ذکر کیے امام بربہاری رحمہ اللہ نے، اور 14ویں نمبر پہ کہا تھا وَقَالُوا لَيْسَ عَذَابُ قَبْرٍ وَلَا حَوْضٍ وَلَا شَفَاعَةٍ، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی عذاب قبر ہے، اور نہ کوئی روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض ہوگا، اور نہ ہی روز قیامت کوئی شفاعت چلے گی، کوئی شفاعت کام آئے گی۔ ان 3 چیزوں کا انکار کیا انہوں نے، کس کا؟ عذاب قبر کا، حوض کا، اور شفاعت کا۔ عذاب قبر اور حوض کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، شفاعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں
عذاب قبر، حوض اور شفاعت، یہ تینوں چیزیں متواتر احادیث سے ثابت ہیں۔ شفاعت کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ شفاعت کا انکار کرنے والے صرف جہمی نہیں ہیں، شفاعت کا انکار کرنے والے صرف معتزلی نہیں ہیں، شفاعت کا انکار کرنے والے صرف خوارج نہیں ہیں، شفاعت کا انکار کرنے والے مولانا امین احسن اصلاحی بھی ہیں، جو جاوید احمد غامدی کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ اور شفاعت جو ہے یہ وہ عقیدہ ہے جس سے پہچان ہوتی ہے اس آدمی کی جو درست عقیدے پہ ہے اور اس آدمی کی جو درست عقیدے پہ نہیں ہے۔ شفاعت کے معاملے میں دو طرح کی گمراہیاں ہیں۔ ایک گمراہ وہ لوگ جو پیروں کی بیعت کرتے ہیں، قبر والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور انہیں پیر کا اور ولی ہونے کا ایسا درجہ دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم ان کو راضی کر رہے ہیں، ان کی قبر پہ آتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، ان کی ہم نے بیعت کر رکھی ہے، اس لیے روز قیامت یہ ہماری شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گی، اللہ ریجیکٹ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، بڑے انہوں نے مراقبے کیے ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، بڑی نیکیاں کی ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا اور ان کو تو لازمی طور پہ بھیجے گا تو یہ اڑ کر بیٹھ جائیں گے، کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا جنہوں نے ہماری بیعت کر رکھی تھی، جو ہماری قبر پہ حاضری دیتے تھے، جو ہمارے نام پہ بکرے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔ یہ عقیدہ کہ یہ پیر جن کو آپ پیر سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، پکے جنتی ہیں، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہم کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر کسی نے واقعی توحید کے اوپر زندگی گزاری ہے، کفر و شرک سے پاک تھا اور کبیرہ گناہوں سے دور رہتا تھا، فرائض و واجبات کی پابندی کرتا تھا، تو ہم کہیں گے لگتا ہے کہ جنتی ہے، امید ہے کہ جنتی ہے، لیکن 100% گارنٹی ہم کسی کی نہیں دے سکتے سوائے ان کے جن کی گارنٹی دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہنا کہ کسی پیر ولی کی یہ جرت کہ اللہ کے سامنے اڑ جائے، ضد کرے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام روز قیامت کہہ رہے ہوں گے جب لوگ ان سے شفاعت کے لیے رابطہ قائم کریں گے کہ ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ آج رب العالمین بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، مجھ میں شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی۔ جاؤ کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، البتہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کی بھی صورتحال وہ نہیں ہوگی جو لوگ اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اڑ کر بیٹھ جائیں گے، ضد کریں گے۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا، سجدے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ اللہ کی حمد و ثنا میں وہ الفاظ کہوں گا جو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، تب اللہ مجھے سکھائے گا۔ پھر حکم آئے گا کہ محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو ایک طرف یہ لوگ ہیں جو شفاعت کو مانتے ہیں لیکن اس میں غلو سے کام لیا، حد سے تجاوز کیا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو شفاعت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کسی قسم کی شفاعت نہیں ہوگی اور کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ کون ہیں؟ معتزلی، جہمی، خوارج وغیرہ، اور دونوں غلط ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ روز قیامت شفاعت
ہوگی ان کے حق میں جن کے حق میں اللہ چاہے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ اہل توحید۔ اہل توحید کے حق میں شفاعت کر سکیں گے کون؟ جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ وہ کون؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ کے فرشتے اور اللہ کے مومن بندے۔ لیکن کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کلام کر سکے، گفتگو کر سکے۔ تو امام طحاوی اپنے مشہور و معروف عقیدے میں، جس کو عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں، وہاں شفاعت کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں امام طحاوی: والشفاعۃ التی ادخرها لهم حق، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شفاعت جو آپ نے اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر رکھی ہے، وہ برحق ہے، جیسا کہ اخبار میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ذخیرہ کر رکھی ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کرنے کی اجازت دی جو اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ قبول فرمائیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی، اور میں نے اسے ذخیرہ کر لیا ہے، سٹور کر لیا ہے، میں اسے اپنی امت کے حق میں شفاعت کے طور پہ استعمال کروں گا۔ اور شفاعت کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہے شفاعت عظمیٰ، جب لوگ میدان حشر میں ہوں گے اور انبیاء کرام سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں، یعنی کہ بعد کا معاملہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، کم از کم میدان حشر کی سختیوں سے تو نجات ملے۔ تو یہ ہے شفاعت عظمیٰ، یہ خاص ہے ہمارے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی یہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یہی وہ شفاعت ہے جس سے انکار کر دیں گے، معذرت کر لیں گے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کی وہ شفاعت ہے جو آپ کئی ایسے لوگوں کے حق میں کریں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو آپ شفاعت کریں گے تو آپ کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کی شفاعت ان کے حق میں ہوگی جن کے بارے میں حکم ملے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو، لیکن آپ کی شفاعت سے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی شفاعت کئی ایسے لوگوں کے حق میں ہوگی جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، آپ کی شفاعت سے ان کے درجات مزید بلند ہو جائیں گے۔ پانچویں نمبر پہ آپ کی شفاعت کئی ایسے لوگوں کے حق میں ہوگی جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ چھٹے نمبر پہ آپ کی شفاعت ایسے شخص کے بارے میں جو عذاب کا حقدار ہوگا، لیکن آپ کی شفاعت سے اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی، اور یہ شفاعت بھی خاص آپ کے ساتھ، اور یہ شفاعت کرنے والے کے لحاظ سے بھی خاص ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور جس کے بارے میں شفاعت ہو رہی ہے اس لحاظ سے بھی یہ خاص ہے۔ یہ آپ کی شفاعت ہوگی اپنے چچا ابو طالب کے حق میں، ورنہ عام اصول کیا ہے جو قرآن کریم نے بار بار بیان کیا ہے کہ والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، نہ موت آئے گی کہ جان چھوٹے اور نہ عذاب میں تخفیف اور کمی کی جائے گی، لیکن ابو طالب کے حق میں کمی کی جائے گی۔ ساتویں نمبر پہ آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت سے
تمام مومنوں کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ 8ویں نمبر پہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے وہ جو جہنم میں داخل کیے جا چکے ہوں گے، انہیں آپ کی شفاعت سے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت سے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور اس قسم کے بارے میں جو 8ویں قسم ہے کہ اہل ایمان، اہل توحید کہاں ہوں گے، کئی ان میں سے کہاں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اور انہیں جہنم سے پھر نکالا جائے گا۔ اس بارے میں احادیث متواتر ہیں۔ خوارج اور معتزلہ نے اس شفاعت کا انکار کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام طحاوی کے عقیدے کی شرح کرنے والے، وضاحت کرنے والے امام ابن ابی العز الحنفی۔ اور کہتے ہیں کہ مخالفت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے شفاعت کی اس قسم کا انکار کیا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو اس بارے میں آنے والی احادیث کی صحت سے ناواقف ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو جانتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں لیکن ضد کرتے ہوئے انہوں نے اس کا انکار کیا اور اپنی گمراہی پہ قائم و دائم رہے۔ امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ یہی وہ شفاعت ہے جس میں حصہ ڈالیں گے دیگر لوگ بھی، فرشتے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور مومن بھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے انس بن مالک روایت کرتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی جو میری امت میں سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اور معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے، خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، سود لینے کا ارتکاب یا جادو کا ارتکاب یا بدکاری کا ارتکاب، یتیموں کا مال کھانے کا ارتکاب، اس قسم کا کوئی بھی بڑا گناہ کیا اور توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور ہمارا عقیدہ کیا اہل سنت کا، اہل حدیث کا، کہ اہل ایمان، اہل توحید جن کا عقیدہ ٹھیک ہوا، یہ سب کے سب جنت میں ہوں گے۔ کچھ شروع سے جنت میں پہنچ جائیں گے اور کچھ جہنم میں سزا لے لینے کے بعد جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور آپ کی یہ حدیث کہ میری امت میں سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ان کے لیے میری شفاعت ہوگی، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام احمد ہیں، امام ابو داؤد ہیں، اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 4739 4739۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی اس کے ابو سعید خدری ہیں، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں۔ فیقول اللہ تعالی، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، شفاعت الملائکۃ، فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، وشفع النبیون، میرے نبیوں نے بھی شفاعت کر لی، وشفع المؤمنون، اور مومن بندوں نے بھی شفاعت کر لی، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تعالیٰ کہیں گے صرف ارحم الراحمین رہ گیا، ان کہ میں رہ گیا ہوں اور میں تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی ایک مٹھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ایسے لوگوں کو بھی نکال دیں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 183 183۔ امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ مشرک قسم کے لوگ، عیسائی لوگ اور بدعتی لوگ، وہ اپنے مشائخ اور پیروں کی بیعت کو دنیا میں جو شفاعت چلتی ہے اس کی طرح بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں شفاعت کیسی ہوتی ہے جی؟
مثال کے طور پہ جیسا کہ ایک امام نے یہ مثال دی ہے، میں ان کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ چور نے چوری کر لی اور بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چور پکڑ لیا گیا، بادشاہ کی بیگم کہتی ہے اس کو معاف کر دیں، یا بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے اس کو معاف کر دیں۔ اب بادشاہ معاف کرنے پہ مجبور ہے، کیوں؟ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ چور کو لایا گیا اور فوج کے سربراہ نے، سپہ سالار نے، چیف آف دا آرمی اسٹاف نے شفاعت کر دی۔ اب یہاں پہ بھی بادشاہ کو بات ماننا پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ فوج کا سربراہ ہے، اگر اس کی بات نہ مانی تو جب اس کو موقع مل گیا مجھے قتل کروا دے گا، کر دے گا، یا میرا تختہ الٹ دے گا۔ تو یہاں ڈر کے مارے شفاعت ماننا پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ دنیا میں شفاعتیں چلتی ہیں، یہ دونوں۔ ایک اور شفاعت چلتی ہے دنیا میں، وہ کیا کہ بادشاہ کے پاس مجرم لایا گیا، بادشاہ نے اس کی فائل پڑھی، اس کا ریکارڈ پڑھا، بادشاہ نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں، لگتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے بس، ورنہ عادی مجرم نہیں ہے۔ اب بادشاہ خود اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ چاہتا ہے کہ معاف کرنے سے پہلے کسی کو شفاعت کرنے کا موقع دے دوں تاکہ شفاعت کرنے والے کی عزت بن جائے، لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے۔ کس کا؟ شفاعت کرنے والے کا۔ چنانچہ بادشاہ کے اشارے کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی وزیر اٹھتا ہے، شفاعت کرتا ہے، اور یہاں پہ بادشاہ کو نہ ڈر ہے وزیر کا، نہ اس کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے، خود بادشاہ معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہا کہ اس وزیر کی شان میں اضافہ ہو جائے، اس کا مقام و مرتبہ لوگوں میں بڑھ جائے، تو وہ شفاعت کرتا ہے، بادشاہ معاف کر دیتا ہے۔ روز قیامت اللہ کے ہاں جو شفاعت چلے گی وہ اس تیسری قسم سے ملتی جلتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کئی مومن بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو، فرشتوں کو، مومن بندوں کو شفاعت کا موقع دیں گے تاکہ ان شفاعت کرنے والوں کی شان میں اضافہ ہو جائے، ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے۔ ورنہ اللہ کا کوئی ایسا ولی یا دوست ہو جو اللہ کی مجبوری بن جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ کا ایک بھی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی مجبوری بن جائے۔ اللہ کے ولی بہت ہیں، لیکن ولی ایسا ہو کہ اللہ کی مجبوری بن جائے، اللہ کی کمزوری بن جائے، نہیں، اللہ کی کمزوری کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ کو کوئی بے بس نہیں کر سکتا، نہ محبت کے ذریعے اور نہ ڈر اور خوف کے ذریعے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی کہہ رہے ہیں عقیدہ طحاویہ کی شرح میں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ روز قیامت کی شفاعت دنیا کی شفاعت کی طرح ہوگی، وہ بھی غلط، اور ایک طرف وہ ہیں معتزلی اور خوارج جنہوں نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے مجرم کی شفاعت روز قیامت نہیں ہو سکے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دونوں کو غلط کہنے کے بعد امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيُقِرُّونَ بِشَفَاعَةِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الکبائر وشفاعة غیرہ لیکن لا یشفع احد حتى یأذن اللہ له ویحد له حدا، کہ اہل سنت والجماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شفاعت کو بھی مانتے ہیں جو آپ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے مجرموں کے حق میں کریں گے، اور آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، لیکن
اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے حد بیان نہیں کریں گے کہ تو اتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے، اس کی کر سکتا ہے یا اس کی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ اور جہمی اس عقیدے کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، عذاب قبر کی احادیث متواتر ان کا انکار، حوض کی احادیث متواتر ان کا انکار، شفاعت کی احادیث متواتر ان کا بھی انکار، اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب قبر کے بارے میں تو آیات بھی موجود ہیں۔ ان سب کا انکار جب کریں گے تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا تو اور کون سا فتویٰ لگے گا؟ اس کے بعد امام بربہاری 15واں سبب بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے جہمیوں پہ فتویٰ لگا، کون سا؟ کفر کا۔ کہتے ہیں والجنت والنار لم یخلقا، کہ جہمی کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ان کو ابھی تک پیدا نہیں کیا گیا، فی الحال ان کا وجود نہیں ہے، گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بعد میں پیدا کیا جائے گا، فی الحال وہ موجود نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ان کا کیسا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر رجوع کروں گا شرح عقیدہ طحاویہ کی طرف، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614۔ دیکھیے جی امام طحاوی کیا کہہ رہے ہیں۔ امام طحاوی کون ہے؟ حنفی، اور ان کا لکھا ہوا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ سلفی مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں امام طحاوی والجنت والنار مخلوقتان، جنت اور جہنم دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، جنت اور جہنم یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ کس کے الفاظ تھے؟ امام طحاوی کے۔ اب امام طحاوی کے ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے امام ابن ابی العز الحنفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اتفق اہل السنتی علی ان الجنت والنار مخلوقتان موجودتان الان ولم یزل علی ذلک اہل السنہ، کہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جنت بھی پیدا کی جا چکی، جہنم بھی پیدا کی جا چکی، اور یہ دونوں اب موجود ہیں، اور ہمیشہ سے اسی عقیدے پہ رہے ہیں اہل سنت۔ اہل سنت سے مراد کون ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل سنت سے مراد وہ ہیں جو پاک و ہند میں، بر صغیر میں اردو بولنے والوں میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اہل سنت کے نام پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ اہل سنت سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحیح عقیدے پہ ہیں، جو کفر و شرک پہ نہیں ہیں، بدعات پہ نہیں ہیں، اور آج اہل سنت کے نام پہ پاک و ہند میں قبضہ ان لوگوں کا ہے جو قبر پرست ہیں، جو قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، جو بدعات کے ارتکاب کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ تو ان کی بات نہیں ہو رہی، حقیقی جو اہل سنت ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ اچھا جی، یہ غلط عقیدہ جہمیوں نے کیسے اختیار کر لیا، معتزلیوں نے کیسے اختیار کر لیا؟ کون سا عقیدہ غلط؟ کہ جنت فی الحال موجود نہیں ہے، جہنم فی الحال موجود نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کا اصول کیا ہے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں، امام ابن ابی العز الحنفی، اصل میں اس کے پیچھے ان کا وہ فاسد اصول ہے، ان کا باطل اصول ہے۔ کیا اصول؟ کہ
وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو یہ کام کرنا چاہیے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون طے کرتے ہیں؟ معتزلی. اور اللہ تعالیٰ کو وہ قیاس کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پہ، اور کہنے لگے کہ جنت کو ابھی سے پیدا کر دینا، قیامت سے پہلے پیدا کر دینا، اتنا عرصہ پہلے، یہ ایک فضول چیز ہے، فضول حرکت ہوگی، بے فائدہ کام ہوگا، اور ایسا بے فائدہ کام اللہ نہیں کر سکتے. بے قرآن کہتا ہے کہ اللہ پیدا کر چکے، احادیث کہتی ہیں اللہ پیدا کر چکے، وہ کہتے ہیں نا، یہ حکمت کے خلاف ہے. آئیے قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی، جہنم پیدا کی جا چکی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 سے لے کر 133 تک کا مطالعہ کریں، 131 سے لے کر 133 تک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو، اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، سود نہ لو، بڑھا چڑھا کر یہ سود لینا یہ غلط حرکت ہے، یہ کام نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو. پتہ چلا کامیابی کس میں ہے؟ سود لینے میں کہ نہ لینے میں؟ نہ لینے میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اللہ نے پہلے نمبر پہ کہا کہ سود لینے والو اللہ سے ڈر جاؤ، پھر کہا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس جہنم سے بچ جاؤ جو حقیقت میں تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور کہا کن سے جا رہا ہے بچ جاؤ؟ ایمان والوں سے، کہ تم اس جہنم میں نہ پہنچ جانا جو حقیقت میں اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. اگر تم کافروں والی حرکتیں کرو گے تو تمہیں بھی اس میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تیار کی گئی ہے، اعدت فعل ماضی کا لفظ ہے کہ زمانے ماضی میں، گزشتہ زمانے میں تیار کی جا چکی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ ایمان والو دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے نکلو. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا لینے کے لیے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت کا، بخشش کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، اور جنت کی طرف جانے کے لیے محنت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. وہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی؟ فرمایا اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو تیار ہوگی ہے، تیار کی جا چکی ہے، تیار کی جا چکی ہے. تو ان آیات میں جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا وہ تیار ہو چکی ہیں، جنت کے بارے میں کیا کہا؟ تیار ہو چکی ہیں. اور سورہ نبا آیت نمبر 21 اور 22، 21 22، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ہمیشہ سے گھات میں ہے. کن کے گھات میں؟ مجرموں کے گھات میں، ان کا انتظار کر رہی ہے. للطاغین مآبا، یہ جہنم جو ہے یہ ٹھکانہ ہے کن کا؟ سرکشوں کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم انتظار کر رہی ہے، گھات لگائے بیٹھی ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ جہنم موجود ہے کہ غیر موجود ہے؟ موجود ہے.
سورہ نجم کی طرف آ جائیں، آیت نمبر 13 سے لے کے 15، 13 سے لے کر 15 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اور جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آپ نے انہیں دوسری بار بھی دیکھا ہے۔ اور ٹوٹل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی بار دیکھا ہے؟ 2 بار۔ تو فرمایا انہیں ایک بار اور بھی دیکھا ہے، کہاں پہ؟ عند سدرۃ المنتہا، بیری کے درخت کے پاس۔ کون سا درخت ہے بیری کے درخت؟ مکہ میں تھا کہ مدینہ میں؟ عند سدرۃ المنتہا، بیری کا وہ درخت جو اوپر ہے، عندہا جنت الماوا، جس کے پاس جنت ہے۔ بیری کا وہ درخت جس کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت ہے کہ ہوگی؟ ہے۔ اور یہ تو قرآن کریم کی آیات تھیں جن سے پتہ چلا کہ جنت اور جہنم موجود ہیں۔ اب آپ احادیث کی طرف آ دیں۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، اسراء و معراج کے بارے میں حدیث ہے، راوی ہیں جناب انس ابن مالک۔ اس میں کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ثم انطلق بی جبریل، پھر جبریل مجھے لے کر چلے حتی اتی سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ بیری والے درخت کے پاس آئے۔ بیری کے درخت کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ انتہا کی جگہ ہے، یعنی کہ دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ اس کے پاس وہ چیزیں فرشتے پہنچاتے ہیں جو نیچے سے اوپر پہنچانا ہوتی ہیں، وہاں سے آگے وہ چیزیں لے لی جاتی ہیں کہ فرشتے آگے دینے کے لیے نہیں جاتے، اور جو چیزیں اوپر سے آتی ہیں وہ بھی یہاں پہنچ جاتی ہیں، یہاں سے کون لے لیتے ہیں؟ فرشتے لے لیتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے جبریل لے کر گئے یہاں تک کہ وہ بیری والے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ فغشیہا الوان لا ادری ما ہی، بیری کے اس درخت کو کئی رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، مجھے نہیں پتا وہ رنگ کیا تھے، یعنی کہ میں ان کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا۔ قال، آپ کہتے ہیں اس کے بعد ثم دخلت الجنہ، پھر میں جنت میں داخل ہوا۔ ہاں جی، پیدا ہو چکی ہے کہ پیدا ہوگی؟ پیدا بھی ہو چکی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس میں داخل ہوا باقاعدہ۔ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، اور وہاں موتی کے گنبد تھے، اور جنت کی مٹی کستوری کی تھی۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں آپ لوگ، آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کہاں سے نکلوایا تھا؟ جنت سے۔ جنت تھی کہ نہیں تھی؟ جنت تھی، اور اس سے آدم علیہ السلام کو نکلوایا ابلیس نے۔ اس کے بعد یہ حدیث دیکھیں آپ، یہ حدیث موطا کی ہے، امام مالک کی حدیث کی کتاب موطا، اور سنن میں بھی آئی ہے، یعنی کہ ابو داؤد وغیرہ میں۔ راوی کون ہے؟ کعب بن مالک۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما نسمۃ المؤمن طیر، مومن کی روح پرندے کی شکل میں رہتی ہے۔ یعلق فی شجر الجنہ، مومن کی روح پرندے میں ہوتی ہے، اور یہ پرندہ جنت کے درختوں سے کھاتا پیتا ہے۔ حتی یرجع اللہ الی جسد یوم القیامہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹائیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ تو مومنوں کی روح پھر کہاں ہے جی؟ جنت میں۔ شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں۔ امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں وَهَذَا صَرِيحٌ فِي دُخُولِ الرُّوحِ الْجَنَّةَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ حدیث بڑی صراحت سے وضاحت کر رہی ہے کہ روح جو ہے وہ جنت میں داخل ہو چکی ہوگی قیامت کے دن سے پہلے۔
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قصص میں آیت نمبر 88 میں 88 میں کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب سور میں جب وہ پھونکا جائے گا کس میں؟ سور میں، تو تب ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے سوائے چند ایک کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جنت ہے تو پھر تو اس وقت ختم ہو جائے گی۔ تو اب آپ کے پاس کیا دلائل ہیں جی؟ تو امام ابن ابی العز الحنفی نے اس کا بڑا شاندار جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس آیت میں یہ آیا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ المراد کل شیء مما کتب اللہ علیہ الفناء والہلاک ہالکن، کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، وہ فنا ہو جائے گی۔ اور جنت اور جہنم خلقتا للبقاء، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے رہنے کے لیے، نہ کہ ختم ہونے کے لیے، تو یہ رہیں گی۔ تو 15ویں نمبر پہ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے جہمیوں کو کافر قرار دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی، جبکہ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف، صحیح احادیث کے خلاف۔ سولہویں نمبر پہ سبب بیان کر رہے ہیں امام بربہاری جہمیوں کے کافر ہونے کا کہ وَأَنْكَرُوا كَثِيرًا مِمَّا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے انکار کیا بہت سی ایسی باتوں کا، بہت سی ایسی احادیث کا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی تھیں، کہی تھیں، ارشاد فرمائی تھیں۔ اس کا مطلب ہے ایک حدیث کا انکار نہیں کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کثیرن، انہوں نے بہت سی احادیث کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری فَاسْتَحَلَّ مَنِ اسْتَحَلَّ تَكْفِيرَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، اسی وجہ سے ان کے کافر قرار دیے جانے کو اور ان کے خون کے بہانے کو، ان کے قتل کرنے کو حلال قرار دیا جس نے بھی حلال قرار دیا، یعنی کہ یہ ہیں وہ اسباب۔ یہ 16 اسباب ذکر کرنے کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں یہ ہیں وہ اسباب، یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پہ، جس کی بنیاد پہ حلال جانا ہے، جس نے بھی حلال جانا ہے، حلال جانا ہے کس کو؟ اس بات کو کہ ان کو کافر قرار دیا جائے اور ان کے خون بہانے کو، ان کے قتل کرنے کو جائز قرار دیا جائے۔ بات واضح ہو گئی جی؟ فاستحل، تو حلال جانا، حلال قرار دیا، من استحل، جس نے بھی حلال قرار دیا، تکفیرہم، ان جہمیوں کے کافر قرار دیے جانے کو، ودماءہم، اور ان کے خون کے بہائے جانے کو، من ھذا الوجہ، اس وجہ سے، لأن من رد آیۃ من کتاب اللہ فقد رد الکتاب کلہ ومن رد اثرا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد رد الاثر کلہ۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چلو جی انہوں نے 20 حدیثیں نہیں مانی ہوں گی، 100 نہیں مانی ہوں گی، لیکن جو 1000 مانی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ قرآن کریم کی 1-2 آیتوں کا انکار کیا ہوگا، اور جو ہزاروں قرآن کریم کی آیتیں مانی ہیں، سینکڑوں مانی ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ آپ صرف ایک ان کی آیت کے پیچھے پڑ گئے، 2 آیتوں 3 آیتوں کے پیچھے جس کا انہوں نے انکار کیا،
اور آپ نے یہ نہیں دیکھا اتنی آیتیں جو انہوں نے مانی ہیں، چند حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا، آپ اس وجہ سے کافر قرار دے رہے ہیں، اور جو اتنی حدیثیں مانی ہیں ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ یہ بڑا اہم اشکال ہے نا۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں سن لو، کیونکہ من رد آیت من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کی ایک آیت کو ماننے سے انکار کیا، ایک آیت کو مسترد کیا، ایک آیت کو ریجیکٹ کیا، فقد رد الکتاب کلہ، اس نے سارے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی 100 باتیں مان لیں اور کہیں کہ یا اللہ ایک بات میں تیری نہیں مانتا، تو کیا ایسے آدمی کو مسلمان کہا جائے گا؟ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کی سب باتوں کو مانے، ہاں عمل کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، ویسے کہ یا اللہ میں تیری ساری باتیں مانتا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، عمل کرنے میں نماز کو واجب مانتا ہوں لیکن کبھی کبھی ایک آدھ نماز میری رہ جاتی ہے، میں زکوٰۃ کو واجب مانتا ہوں لیکن کبھی کبھی سستی کر بیٹھتا ہوں، میں حج کو واجب مانتا ہوں لیکن یا اللہ اس سال بس مجھے موقع نہیں مل رہا۔ لیکن جو کہے میں واجب مانتا ہی نہیں، جو کہے میں مانتا ہی نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کوئی فرشتہ تھا، جو کہے میں مانتا ہی نہیں کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، جو کہ میں مانتا ہی نہیں کہ جہنم پیدا ہو چکی ہے، جو کہ میں مانتا ہی نہیں کہ روز قیامت شفاعت چلے گی، جو کہتے میں مانتا ہی نہیں کہ روز قیامت اللہ کے رسول کا حوض ہوگا، تو جو ایک بھی آیت کو ماننے سے انکار کر دے گویا کہ اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ تو قرآن سے عذاب قبر ثابت ہے، انہوں نے انکار کیا۔ یاجوج ماجوج کے وجود کے یہ منکر ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ یاجوج ماجوج کوئی قوم موجود ہے، جبکہ ان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ یاجوج و ماجوج کے وجود کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ اصلاحی صاحب، امین احسن اصلاحی، جاوید احمد غامدی کے استاد۔ اور قرآن میں آیا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ کہ مالی معاملات میں 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، اگر 2 مرد نہ ملیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مرد کی جگہ پہ کتنی عورتیں؟ 2۔ اس کا مطلب ہے عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے مالی معاملات میں۔ اب یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن ہے، اور امین احسن اصلاحی صاحب بڑی جرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مرد و عورت برابر ہیں گواہی میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَمَنْ رَدَّ أَثَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ رَدَّ الْأَثَرَ كُلَّهُ، اور جو نبی علیہ السلام سے آنے والی احادیث میں سے ایک حدیث کو رد کر دے، مسرد کر دے، ریجیکٹ کر دے، تو اس نے تمام احادیث کو ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی کہ وہ قسمیں اٹھاتا رہے، نہیں نہیں میں باقی مانتا ہوں، نہیں، جب تو نے ایک بات نہیں مانی تو باقی ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو اہمیت دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کی ہر حدیث کو مانیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس حدیث کی جو سند ہے اس کے اوپر میں مطمئن نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اس پہ۔ لیکن جو کہے ہاں حدیث مانتا ہوں، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، لیکن نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، سائنس کے خلاف ہے میں نہیں مانتا، تو پھر ایسا آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ امام بربہاری مزید کہتے ہیں وَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا۔ کون؟ جو ایک بھی آیت کو ماننے سے انکار کرے، جو ایک بھی صحیح حدیث کو ماننے سے انکار کرے۔ فَدَامَتْ لَهُمُ الْمُدَّةُ، امام بربہاری کہتے ہیں ان کے لیے ایک مدت رہی، ان کو ایک مدت ملی۔ کیا مطلب؟ ایک وقت آیا کہ ان کو غلبہ ملا، ایک وقت آیا کہ ان کو شان و شوکت مل گئی، ایک وقت آیا کہ ان کو حکومت مل گئی، ایک وقت آیا کہ حکمران ان کے ساتھ مل گئے۔ فدامت لہم المدہ، تو ایک مدت ان کے لیے رہی۔ یہ کس صدی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 3
صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں. خود یہ کس صدی کے ہیں امام بربہاری؟ خود امام بربہاری 4تھی صدی کے ہیں. ان کے فوت ہوئے ہیں 329 ہجری میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے 3ری صدی میں اور کچھ حصہ گزارا ہے 4تھی صدی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح ان حالات کو جن حالات سے امت گزری. تو کہتے ہیں فدامت لہم المدہ کہ ایک مدت ان کی رہی. کن کی؟ جہمیوں کی. وَوَجَدُوا مِنَ السُّلْطَانِ مَعُونَةً عَلَى ذَلِكَ اور انہوں نے حکمران کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے مدد پائی اس معاملے میں. یعنی کہ ان غلط عقائد کے معاملے میں ان کو بادشاہ کا بھی تعاون مل گیا، حکمرانوں کا تعاون مل گیا. یہ کس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ مامون کی. عباسی خلیفہ مامون جو فوت ہوا ہے 218 ہجری میں، 218 ہجری میں. اور اسی کے زمانے میں امام احمد بن حنبل کو سزائیں ملنا شروع ہوئیں. اسی کے زمانے میں یہ عقیدہ سامنے آیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد وغیرہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. چنانچہ امام احمد کو، دیگر علماء کرام کو سزائیں دی گئیں. اور امام احمد کا فوت ہوئے ہیں 241 ہجری میں، 241. مامون کا فوت ہوا ہے 218 میں. اور اس کے زمانے میں امام احمد کو سزائیں ملتی رہی ہیں. پھر مامون کے بعد آیا معتصم اور یہ فوت ہوا ہے 227 ہجری میں، 227. اس کے زمانے میں بھی جہمیوں کو قوت ملی ہے اور امام احمد کو سزائیں ملتی رہی ہیں. پھر حکمران بنا ہے واثق اور یہ فوت ہوا ہے 232 ہجری میں، 232. اور اس کے زمانے میں بھی امام احمد کو سزا ملتی رہی ہے. تو کہتے ہیں امام بربہاری وَوَجَدُوا مِنَ السُّلْطَانِ مَعُونَةً عَلَى ذَلِكَ اور انہوں نے اس معاملے میں مدد پائی کس کی طرف سے؟ حکمران کی طرف سے. وَوَضَعُوا السَّيْفَ وَالصَّوْتَ دُونَ ذَلِكَ اور انہوں نے تلوار اور کوڑا، تلواریں اور کوڑے وہ رکھے دون ذالک اس کے دفاع میں، اپنے غلط عقائد کے دفاع میں، اپنی کفریات کے دفاع میں انہوں نے امت کی گردنوں پہ تلواریں چلائیں اور ان کے جسم پہ کوڑے مارے. تو انہوں نے وضع السیف تلوار رکھی اور کوڑے رکھے. کہاں رکھے؟ امت کی گردنوں پہ، ان کے جسم پہ. دون ذالک اس کے دفاع میں. کس کے دفاع میں؟ غلط عقائد کے دفاع میں، کفریات کے دفاع میں. فدرس علم السنت والجماعہ چنانچہ سنت کا علم، صحیح عقیدے کا علم، احادیث کا علم مٹ گیا. والجماعہ اور اہل سنت بھی مٹ گئے. یعنی کہ اس زمانے میں اہل سنت کمزور ہوئے اور عقیدہ جو ہے وہ بھی کمزور ہوا، یعنی کہ لوگوں کے عقائد کمزور ہوئے. وَأَوْهَنُوهُمَا انہوں نے ان دونوں چیزوں کو کمزور کیا. کس کو؟ احادیث کو، سنت کو، عقیدے کو اور اہل سنت کو. وَصَارَتَا مَكْتُومَتَيْنِ ہمارے پاس ہے مکتومینی، لیکن کئی نسخوں میں ہے مکتومتینی اور وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ دونوں چیزیں پوشیدہ ہو گئیں، چھپی ہوئی ہوگی. کون سی دونوں چیزیں؟ سنت بھی، اہل سنت بھی، صحیح عقیدہ بھی اور صحیح عقیدے کو اپنانے والے بھی چھپنے لگے. یہ دونوں چیزیں چھپی ہوئی کیوں ہو گئیں؟ لِإِظْهَارِ الْبِدْعِ بدعتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، بدعتوں کے غلبے کی وجہ سے، وَالْكَلَامِ فِيهَا اور ان میں کلام کی وجہ سے، وَلِكَثْرَتِهِمْ اور ان کی کثرت کی وجہ سے. کن کی کثرت؟
جہمیوں کی، بدتیوں کی، غلط عقیدے والوں کی۔ واتخذوا المجالس، اور انہوں نے مجلسیں سنبھال لیں، مجلسیں قائم کیں، یعنی کہ پروگرام ان کے ہوتے تھے، درس ان کے چلتے تھے، ممبر و محراب پہ بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت ان کو ملتی تھی۔ تو واتخذوا المجالس، انہوں نے مجلسیں قائم کر لیں۔ وَأَظْهَرُوا رَأْيَهُمْ، اور اپنی رائے کو ظاہر کیا، ان کے کھل کے اپنا غلط عقیدہ بیان کیا۔ رائے کیا تھی کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، اور اس قسم کے دیگر عقائد۔ وَوَضَعُوا فِيهِ الْكُتُبَ، اور اس بارے میں انہوں نے کتابیں لکھیں، کتابیں گھڑیں، ان کے اپنے باطل کو رواج دینے کے لیے، غلط عقیدے کو رواج دینے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھیں۔ وَأَطْمَعُ النَّاسِ، لوگوں کو لالچ دی، لوگوں کو عہدے دیے، لوگوں کو مال دیا۔ وَطَلَبُوا لَهُمُ الرِّئَاسَةَ، اور ان کے لیے ریاست، چودراہٹ انہوں نے طلب کی، یعنی کہ ان کو مال کی لالچ دی گئی، عہدوں کی لالچ دی گئی کہ تمہیں قاضی بنا دیں گے، تمہیں جج بنا دیں گے۔ فَكَانَتْ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ، تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی کہ کون صراط مستقیم پہ رہتا ہے، صحیح عقیدے پہ رہتا ہے، اور کون لالچ کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے غلط عقیدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ لم ینجو منہا الا من عصم اللہ، اس عظیم فتنے سے نہیں بچ سکا مگر وہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا، جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوا، ورنہ عام طور پہ لوگ اس فتنے میں گمراہی کا شکار ہو گئے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ فَأَدْنَىٰ مَا كَانَ يُصِيبُ الرَّجُلَ مِن مُجَالَسَتِهِمْ أَن يَشُكَّ فِي دِينِهِ، تو کم از کم جو آدمی کا نقصان ہوتا تھا، فَأَدْنَىٰ کم از کم، ما کان یصیب الرجل جو آدمی کا نقصان ہوتا تھا، من مجالستہم ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، وہ کم از کم نقصان کیا تھا؟ ان یشک فی دینہ، کہ آدمی اپنے دین میں شک کرنے لگتا۔ یہ ہوتا ہے کافروں کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان، بدعتوں کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان۔ آج آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے وہ بچے جو جدید یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا کافر ممالک میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کہ 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کی تھیں، یہ تو بڑا ظلم ہے جی عورتوں کے اوپر، جہاد کیوں کیا جی۔ تو کم از کم جو آدمی کا نقصان ہوتا ہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے دین پہ شک کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 68 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کے ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک کہ کسی اور چیز کے بارے میں گفتگو نہ شروع کر دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جب یاد آ جائے تو اٹھ جائیں، اب ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا بھی وہی حکم ہوگا جو ان کا ہوگا، تمہیں بھی ویسے ہی گناہ ملے گا جیسے ان کو ملے گا، تمہیں بھی سزا ملے گی جیسے ان کو ملے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث ابو داؤد کی، نمبر ہے 4833 4833، کہ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ اس کی دوستی کس سے ہے۔ آپ غلط لوگوں سے دوستیاں لگائیں، بدعتوں کے ساتھ دوستیاں لگائیں، اور آپ کہیں جی میں تو ٹھیک ہوں، کب تک آپ ٹھیک رہیں گے؟ انسان کمزور ہے، دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے،
نبی علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو نہ پھیرنا، اسے دین پہ، شریعت پہ، توحید پہ، صحیح عقیدے پہ قائم و دائم رکھنا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں امام بربہاری کہ کم از کم جو آدمی کو نقصان پہنچتا تھا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کہ وہ اپنے دین پہ شک کرنے لگتا، او یتابعہم، یا ان کا پیروکار بن جاتا، ان کی موافقت کرتا، ان کا ساتھی بن جاتا، او یزعم انہم علی الحق، یا گمان کرتا کہ یہ لوگ بھی حق پہ ہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ آپ کہیں وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، بتی بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، سب ٹھیک۔ ولا یدری انہ علی الحق او علی الباطل، اور ایسا آدمی یعنی کہ جو بتیوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی مجالس میں جائے اور آج کے زمانے میں نیٹ پہ بیٹھ کے ان کی تقریریں سنیں، ان کے قریب سنیں، اور آج لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں، قبر پرستوں کی تقریریں سنتے ہیں، بتیوں کی سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب یہ اس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، بھی آپ کیوں سنتے ہیں ان کی تقریریں؟ ہاں کبھی آپ نے سن لی یا کسی نے بھیج دی، آپ سن بیٹھے تو کوئی بات نہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم وضاحت کریں گے، لیکن آپ اپنی عادت بنا لیں ان کی تقریر سننا، جبکہ صحیح دین کا علم آپ کے پاس نہیں ہے، اپنے دین کا پتہ نہ ہو، اور گمراہوں کے، بتیوں کے، کافروں کی تقریریں آپ سننی شروع کر دیں، اور پھر آپ کہیں جی مجھے گمراہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ولا یدری، اور ایسا آدمی نہیں جانتا کہ وہ حق پہ ہے یا باطل پہ، کیونکہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا نا، اب اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں حق پہ ہوں کہ باطل پہ ہوں۔ فصار شاکن، تو وہ شک کرنے والا بن جاتا ہے۔ فہلک الخلق، تو بہت سی مخلوق ہلاک ہوگی، تباہ ہوگی اس انداز سے، کیونکہ جو دین میں شک کرے اللہ تعالیٰ اس کا دین قبول نہیں کرتے۔ جو کہے کہ ممکن ہے اللہ ہو، ممکن ہے نہ ہو، لیکن زیادہ امید ہے کہ ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ جو کہے ممکن ہے کہ قیامت آئے، ممکن ہے کہ نہ آئے، لیکن 99% مجھے امید ہے کہ آئے گی، ایسا آدمی کافر ہے۔ ذرا بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں اللہ کے وجود میں، اللہ کے معبود برحق ہونے میں، اللہ کے رسولوں پہ، قرآن میں، آخرت پہ، تقدیر پہ ذرا بھی شک کریں گے، شک کرنے والا آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ فہلک الخلق، تو ایک مخلوق کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی، دین کے لحاظ سے تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ حتی کان ایام جعفر، یہاں تک کہ جعفر بادشاہ کے دن آ گئے۔ الذی یقال له المتوکل، جس کو متوکل کہا جاتا ہے۔ یہ عباسی بادشاہ جو تھے اپنے لقب رکھا کرتے تھے، جیسے آج کل سعودی حکمران اپنا لقب کیا رکھتے ہیں؟ خادم الحرمین الشریفین۔ شاہ فہد تھے تو ان کا بھی لقب کیا تھا؟ خادم الحرمین الشریفین۔ بعد میں جو آئے ان کا بھی یہی تھا۔ تو عباسی خلفاء نے بھی اپنے لقب رکھنے شروع کر دیے۔ اب ان کا لقب کیا تھا؟ دیکھیں، المتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنے والا۔ نام یہ نہیں ہے، نام کیا؟ جعفر۔ یہ جعفر کون ہے؟ جعفر بن معتصم باللہ، ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ معتصم باللہ، وہ بھی لقب ہے، نام کیا؟ محمد۔ تو جعفر بن محمد، لیکن لقب کے لحاظ سے متوکل بن معتصم۔ اور یہ ہارون رشید کا پوتا ہے، کون؟ جعفر۔ اور یہ جعفر کب فوت ہوا ہے؟ یہ فوت ہوا ہے 247 ہجری میں، 274۔ امام احمد کو سکون ملا اسی کے زمانے میں۔ تو کہہ رہے امام بربہاری یہاں تک کہ جعفر کے دن آ گئے، یعنی کہ وہ خلیفہ بن گیا، وہ جعفر الذی یقال له المتوکل، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متوکل۔ فاطفأ اللہ بہ البدع، اللہ نے اس کے ساتھ بدعتوں کی آگ کو بجھایا۔ جعفر سبب بنا کس چیز کا؟ بدعتوں کو بجھانے کا، ختم کرنے کا، انہیں ٹھنڈا کرنے کا، اس کے فتنے کو ٹھنڈا کرنے کا۔ فاطفأ اللہ بہ البدع، اللہ نے اس کے ساتھ بدعتوں کو بجھایا۔ وأظہر بہ الحق، اور اس کے ساتھ اللہ نے حق کو ظاہر کیا۔ وأظہر بہ اہل سنہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو ظاہر کیا، غلبہ دیا، ان کی اب قوت ملنے لگی سنت کو اور اہل سنت کو۔ کس کے زمانے میں؟ متوکل کے زمانے میں۔ وطالت السنتہم، اور ان کی زبانیں دراز ہو گئیں، لمبی ہو گئیں۔ کن کی؟ اہل سنت کی مراد یہ کہ اب گفتگو کرنے کا موقع ملا، اب قوت ملی،
اب حق بیان کرنے لگے، مع قلتہم، ان کے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود، وکثرت اہل البدع، اور بدعتیوں کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود، الی یومنا ھذا، ہمارے آج کے دن تک، یعنی کہ اب اہل سنت عقیدہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ کم ہیں اور بدعتی زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت درست عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ والرسم واعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها، رسم کا معنی کیا ہے؟ اثر، نشان۔ واعلام الضلالہ، اعلام کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی ہے آثار، نشانات۔ تو کہتے ہیں کہ گمراہی کے جو نشانات ہیں، ایک قوم رہی یعملون بها، وہ اس پہ عمل کرتی رہی، یعنی کہ قوت مل گئی اہل سنت کو متوکل کے زمانے میں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہے جو گمراہی کے ان نشانات پہ، ان آثار پہ عمل کرتے رہے۔ قد بقی قوم، ایک قوم رہی یعملون بها، وہ اس پہ عمل کرتے رہے، ویدعون الیہا، اور اس کی طرف دعوت بھی دیتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے۔ لا مانع یمنعہم، کوئی روکنے والا ان کو روک نہ سکا، ولا احد یحجزہم، اور کوئی بھی ان کو منع نہ کر سکا۔ اما یقولون ویعملون، کس چیز سے منع نہ کر سکا؟ اس سے جو وہ کہتے تھے اور اس سے جس پہ وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ جس غلط عقیدے پہ وہ عمل کر رہے تھے، جو غلط عقیدہ وہ بیان کر رہے تھے، اس سے انہیں کوئی روک نہیں سکا۔ کچھ نہ کچھ ان کے لوگ رہے ہیں جو یہ غلط عقیدہ بیان کرتے رہے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے رہے ہیں، اس پہ عمل کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مسئلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ البتہ یہ جو جعفر المتوکل علی اللہ ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں، جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 30، کہ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں، امام ذہبی کہتے ہیں کہ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں، استخلف المتوکل، متوکل کو خلیفہ بنایا گیا، فاظہر سنہ، اس نے سنت کو ظاہر کیا، سنت کو غلبہ دیا، وتکلم بہا فی مجلسہ، اور اپنی مجلس میں وہ سنت کے حق میں گفتگو کرتا، سنت پہ مشتمل گفتگو کرتا، وکتب الی الآفاق برفع المحنہ، اس نے مختلف شہروں میں لیٹر لکھے کہ یہ ازمائش ختم کی جائے کہ تم قرآن کو مخلوق مانتے ہو یا غیر مخلوق مانتے ہو۔ یہ سزائیں دینے کا جو سلسلہ قائم ہوا تھا ازمائش کا، اس کو ختم کیا جائے۔ وبسط سنہ، اور اس نے لکھا کہ سنت کو عام کیا جائے، ونصر اہلیہ، اور اہل سنت کی مدد کی جائے۔ تو یہ بڑی اہم گفتگو تھی امام بربہاری، جس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کچھ علماء کرام نے جہمیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، پھر اس فتوے کے اسباب ذکر کیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ کوئی ایک بھی آیت رد کرے، ایک بھی حدیث رد کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اور پھر بتایا کہ ایک وقت آیا ان کو غلبہ ملا، ان کو قوت ملی، بادشاہ ان کے ساتھ تھے، تو تب انہوں نے امت کو قتل کیا، انہیں سزائیں دیں، کوڑے ان کو مارے، اور اس زمانے میں سنت کا علم اور اہل سنت کمزور ہوئے اور چھپنے لگے، اور بدعتوں کا غلبہ تھا، مجالس پہ، ممبر و محراب پہ ان کا غلبہ تھا، اور ان کا عقیدہ کھلے عام بیان کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے حق میں اس زمانے میں کتب بھی لکھی ہیں، لوگوں کو لالچ بھی دی، لوگوں کو انہوں نے عہدے بھی دیے، اور بڑا یعنی کہ بہت بڑا فتنہ ہوا، چند ہی لوگ اس سے محفوظ رہ سکے، اور کم از کم اثر جو ہوتا تھا ان کی مجلس میں بیٹھنے کا کہ انسان اپنے دین پہ شک کرنے لگتا، یا پھر ان کا ساتھی بن جاتا، یا کم از کم یہ سمجھتا کہ وہ بھی حق پہ ہیں، اور اپنے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا۔ تو بہت سے لوگ اس طرح شکوک و شبہات کے ذریعے یا ان کا عقیدہ اختیار کر کے تباہ و برباد ہو گئے، اپنی آخرت انہوں نے تباہ و برباد کر لی۔ اور پھر وقت آیا متوکل کا، تو اس کے ذریعے پھر یہ بدعتیں جو ہیں یہ ٹھنڈی ہونے لگیں، اور حق کو غلبہ ملا، اہل سنت کو غلبہ ملا، اور آج تک جو ہیں اہل سنت اپنے عقائد بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کم ہیں اور یہ زیادہ ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو گمراہی کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اس پہ گامزن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور صحیح عقیدے پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔